پاکستان اور پاکستان سے باہر بسنے والے تمام دوست احباب کو ایک بار پھر السلام علیکم دوستو۔ سپریم کورٹ ہمارے وکلاء آج کل بہت زیادہ خبروں میں ہیں کیونکہ پی ڈی ایم حکومت اور سپریم کورٹ کے درمیان ایک لحاظ سے مقابلہ چل رہا ہے، دنگل ہو رہا ہے، الزامات جوابی الزامات اور دلیل جوابی دلیل۔ اس میں ایک بات جو ابھر کے سامنے آئی کہ چند وکلاء ہیں جو کبھی وکیل ہوتے ہیں، کبھی وزیر ہوتے ہیں، کبھی اٹارنی جنرل ہو جاتے ہیں، اور وہ جیسے میوزیکل چیئرز ہوتی ہیں اس میں اس کی طرح ان کی کرسی بدلتی رہتی ہے۔ اس میں ایک بہت بڑا سوال یہ اٹھتا ہے کہ کیا یہ لوگ محض پروفیشنل وکلاء ہیں یا ان کا اپنا کوئی نظریہ بھی ہے، یا پھر محض یہ اپنی بھاری بھرکم فیسوں کی خاطر کبھی عمران خان کے ساتھ، کبھی شہباز شریف کے ساتھ، کبھی نواز شریف کے اور کبھی جنرل پرویز مشرف کے ساتھ۔ تین بڑی شخصیات ہیں، ڈاکٹر فروغ نسیم ہیں، انور منصور صاحب ہیں اور عرفان قادر صاحب ہیں۔ اب میں تو انہیں ذاتی طور پہ نہیں جانتا، لیکن آج میں نے ایک بار پھر دعوت دی، ریکویسٹ کی سہیل خان صاحب سے، کیونکہ یہ سپریم کورٹ کو کور کرتے ہیں اور ان تینوں حضرات کے علاوہ اور بہت سارے ایسے حضرات ہیں جو کہ انہی کی غالباً ہم کہہ سکتے ہیں کلاس سے تعلق رکھتے ہیں۔ تو سہیل، پہلے تو آپ کا شکریہ، السلام علیکم کہ آپ نے ہمارے لیے وقت نکالا۔ وعلیکم السلام، بہت شکریہ۔ تو جناب، آپ نے میرا ابتدائیہ سن لیا کہ جو تین چار شخصیات ہیں جو میں نے نام لیے، تو کیا یہ صرف وکیل ہیں یا ان کا کوئی سیاسی نظریہ بھی ہے؟ کیونکہ ہم نے ہر دور میں دیکھا ہے یہ تین چار شخصیات ہیں جو ہمارے سیاسی منظرنامے پہ گھوم رہی ہوتی ہیں۔ آپ کا تو ان کے ساتھ بڑا قریبی تعلق رہا ہے، ان کو اٹھتے بیٹھتے بھی ہیں ان کے ساتھ، ان کی دلائل بھی سنتے ہیں، پرائیویٹ گفتگو بھی کرتے ہیں، تو ان کے بارے میں کیا کہیں گے کہ ہمارے نظام کا یہ ایک لازم و ملزوم حصہ ہیں، بھلے وہ حکومت میں ہوں یا نہ ہوں؟ بہت شکریہ امتیاز صاحب، آپ کے انٹرو سننے کے بعد اور آپ نے جو کہا کہ یہ سیاسی ہے کہ نہیں، میں آپ کو ذرا تھوڑا پاسٹ میں لے جاتا ہوں کہ مشہور وکیل ہے نعیم بخاری صاحب، وہ عمران خان کے وکیل تھے سپریم کورٹ میں، وہ دھاندلی والے کیس میں آپ کو یاد ہوگا، تو وہ بڑے تھوڑا سا جولی سے بھی ہیں۔ تو ایک پوائنٹ پہ اس نے بینچ کے سامنے کہا کہ جناب وکیل کیس نہیں ہارتا، موکل ہارتا ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وکیل سے کو اس سے سروکار نہیں ہے کہ اس کا کلائنٹ جیتا یا نہیں، اس کا کام جو ہے بڑے معذرت کے ساتھ، ادب کے ساتھ میں کہتا ہوں کہ ان کا فیس کے ساتھ ہے۔ دیکھیں نا، ہمارے بڑے اچھے دوست ہیں اور سینئر وکیل ہیں خواجہ حارث صاحب، نواز شریف کو جب سپریم کورٹ نے نااہل کیا اور اس کے بعد پھر ایمنڈ فیلڈ والے سارے جو انویسٹیگیشن چل رہی تھی، اور 4 سال خواجہ حارث صاحب نے نواز شریف کا کیس لڑا ہائی کورٹ میں، اسلام آباد ہائی کورٹ میں، اور پھر نواز شریف نے کہا بھی تھا کہ اس نے تو پھر توبہ کر لی تھی کہ یہ وکیل کے اور اتنے فیسز وغیرہ۔ تو اب وہی خواجہ حارث صاحب جو ہیں بڑے اچھے وکیل ہیں، قابل وکیل ہیں، وہ عمران خان کے وکیل تھے سپریم کورٹ میں، یہ نیب کے ترامیم کو جو چیلنج کیا گیا تھا۔ اس طرح آپ نے فروغ نسیم صاحب کا نام لیا، تو فروغ نسیم صاحب آپ کو یاد ہوگا جبکہ پی ایم ایل این کی گورنمنٹ تھی اور انہوں نے جب اس پہ بڑا پریشر ڈالا گیا کہ سابق جنرل پرویز مشرف کے خلاف غداری کا کیس دائر کیا جائے، تو پھر ایک باقاعدہ ایک کمپلینٹ دائر کی گئی تھی اور ایک اسپیشل کورٹ کی تشکیل دی تھی اس وقت کی پی ایم ایل این کی حکومت نے۔ اور اس وقت فروغ نسیم صاحب، وہ بھی ہمارے بڑے اچھے دوست ہیں، قابل احترام دوست ہیں، وہ پرویز مشرف کے وکیل تھے، اور جو موجودہ جو سابق اٹارنی جنرل تھے انور منصور صاحب، جو کہ اس وقت انہوں نے جو ہائی کورٹ میں اور الیکشن کمیشن میں وہ جو کیس لڑا تھا عمران خان کا، جو تحفوں والا کیا کہتے ہیں، نام بھول گیا اس کا وہ وکیل تھا، اور اب وہ پی ٹی آئی کے وکیل ہیں۔ تو یہ لوگ جو ہیں اس طرح بار کی، میں آپ کو بتا دوں سپریم کورٹ بار ایسوسیشن اس وقت ایک الگ سائڈ پہ ہے، پاکستان بار کونسل جو ہے وہ الگ سائڈ پہ ہے، وہ جو ہے زیادہ حکومت سائڈ کو، پی ایم ایل ایل کو پروموٹ کر رہے ہیں، اور پاکستان سپریم کورٹ بار ایسوسیشن کے صدر جو ہیں عابد زبیری صاحب،
وہ دیکھتے ہیں کہ وہ جناب کھلا کھلم وہ پی ٹی آئی کو سپورٹ کرتے ہیں، بات کرتے ہیں رول آف لا کی، سپرمیسی آف دی کانسٹیٹیوشن کی، لیکن ساتھ ہی ساتھ ان کی جو ہے سیاست کی دکان بھی چمکتی رہتی جاتی ہے، اور اپنا جو وکالت کا جو پیشہ ہے وہ بھی جو ہے برقرار رہتا ہے۔ اچھا، آپ نے یہ بات کی کہ رول آف لا کی یہ بات کرتے ہیں، یعنی قانون کی عملداری کی، حکمرانی کی، اسی کا یہ تحفظ بھی کرتے ہیں، پاکستان کے آئین کا بھی۔ تو اس تمام کانڈکٹ میں کیا اخلاقی اقدار کا بھی کوئی عمل دخل ہے، یا وہ بالکل انہوں نے فریزر میں رکھی ہوئی ہیں چیزیں؟ یہ تو اخلاقی معیار کا امتیاز صاحب، یہ تو دیکھیں، یہ تو ایک جو وہ کہتے ہیں نا ایک ٹکٹ میں دو مزے ہیں۔ ایک تو یہ اگر کسی کی وکالت کرتے ہیں اور سمپل ان کے پاس گراؤنڈ یہ ہوتا ہے کہ بھائی ہم تو وکیل ہیں، ہم تو ہر کسی کے جو ہے، اب دیکھیں نا اعتزاز احسن صاحب ہیں، لطیف کوسا صاحب ہیں، ان کا تعلق جو ہے وہ پیپلز پارٹی سے ہے، اور اس مرتبہ وہ جو ہے کھول کے سامنے آئے ہوئے ہیں، دو کہ انہوں نے فیس میس یا اعتزاز سے لی ہوگی یا نہیں لی ہوگی، کیونکہ اس وقت لطیف کوسا صاحب جو ہے ان کی وکالت کر رہے ہیں اسی ملٹری والے کورٹس میں۔ اس طرح اب ان پہ یہ الزام بھی لگایا جا رہا ہے، جو دوسرے لڑکے لوگ ہیں یا جو ہمارے جو صحافی برادری ہیں یا عام جنرل، سارے وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جناب چونکہ اب ان دونوں کو پیپلز پارٹی نے دھتکارا ہے، ان کو نکالا ہے، بلکہ لطیف کوسا کا تو تصویر اون شیم اون وال پہ لگایا کہ جناب یہ دیکھیں، لیکن وہ بھی کہتے ہیں کہ نہیں جناب یہ زیادتی ہو رہی ہے، رول آف لا کی ہم بات کرتے ہیں، یہ جو لوگوں کے ساتھ ظلم ہو رہا ہے، زیادتی ہو رہی ہے، اور سویلین کا ٹرائل جو ہے وہ بالکل نہیں ہو سکتا ہے۔ تو انہوں نے بھی ایک لائن پکڑی ہوئی ہے، لیکن دوسری جانب لوگ الزام لگا رہے ہیں۔ تو اخلاقیات کا جہاں تک آپ کا تعلق ہے کہ اس کا ان کو کوئی سروکار نہیں۔ اب جو موجودہ اٹارنی جنرل صاحب ہیں، یہ پہلے جب کیس چل رہا تھا تو پہلے یہ شہباز شریف کا وکیل تھا اس کیس میں، الیکشن والے میٹر میں، پھر بعد میں جو ہے اب وہ باقاعدہ اٹارنی جنرل بن گیا، اور اٹارنی جنرل جو ہے، حالانکہ اٹارنی جنرل کا عہدہ جو ہے وہ منسٹر کے لیول کا برابر ہوتا ہے، ٹھیک ہے، اور تقریباً 20-22 گریڈ کا وہ ہوتا ہے، کتنے پرسنٹ پریویلیجز ہوتے ہیں، اور وہ ایٹ دا سیم ٹائم وہ کورٹ کا بھی جو ہے نمائندہ ہوتا ہے، عدالت کو بھی وہ اسسٹ کرتا ہے۔ لیکن آپ دیکھ لیں اس کا جو ہے وہ جس طرح دلائل، نو ڈاؤٹ ہی از ویری کمپیٹنٹ، لائق بندہ ہے، لیکن ان کی بالکل ٹلٹ جو ہے وہ پی ایم ایل این کے ساتھ ہے۔ اس طرح یہ جو، اور اب فروغ نسیم صاحب ہے، فروغ نسیم صاحب نے پہلے غداری کا کیس بڑا ڈٹ کے لڑا اور کافی فیس لی ہوں گی انور منصور صاحب جو ہے، اور وہ اگر ان کو اگر موقع ملتا ہے، اگر کوئی اس کو کلائنٹ پیسے دیتا ہے تو ڈیفینیٹلی وہ پھر کریں گے۔ تو وہ یہ کوئی نہیں دیکھتا کہ یہ بندہ کنوکٹڈ ہے، یہ تو پوری صرف نہ پاکستان بلکہ پوری دنیا جانتی ہے کہ جناب ایک شخص جو 2 ہفتے کا بہانہ بنا کے چلا گیا تھا اور وہ کنوکٹڈ ہے، اشتہاری ہے، کورٹ نے ان کو پروکلیم اوفینڈر قرار دیا، اور آپ دیکھیں نا اب وہ کس طرح شان اور ٹاٹ سے وہ اب دبئی میں بیٹھا ہوا ہے جناب، پھر جائیں گے سعودی، اور وہاں پہ مذاکرات ہو رہے ہیں الیکشن کے حوالے سے کہ الیکشن کے لیے کیا اسٹریٹجی اپنائی جاتی ہے۔ تو ان کا اگر کوئی وکیل بنتا ہے تو وہ تو فخر محسوس کرتا ہے کہ جناب مجھے ایک تو یہ ہے کہ مجھے مشہوری مل رہی ہے، مجھے پیسہ بھی مل رہا ہے، اور ساتھ ہی ساتھ پولیٹیکل جو ان کا فیوچر ہے جو ہے وہ بھی ذرا اس کا برائٹ ان کو نظر آتا ہے۔ تو اچھا، اخلاقیات میں میں پوچھنا ہی چاہ رہا تھا کہ جس طرح سیاست میں الیکٹیبلز کی بات ہوتی ہے، یعنی وہ لوگ جو کہ سیاسی طور پہ بڑے بھاری بھرکم ہیں، اور پھر وہ حکومتیں اور سیاسی وفاداریاں تبدیل کرتے ہیں، ایک جماعت سے دوسری، دوسری سے تیسری، تیسری سے چوتھی میں چلے جاتے ہیں، تو کیا وہ کلا برادری میں بھی ایسے الیکٹیبلز ہیں جو کہ ہر دور میں ماشاءاللہ ریلیونٹ رہے ہیں؟ جی جی، کیوں نہیں ہے، یہ سارے ہیں، یہ آپ دیکھیں سابق صدر جو تھے سپریم کورٹ بار کے احسن بون صاحب، دیکھیں نا ان پہ کتنا، جب وہ گورنمنٹ آئی، عمران خان کی حکومت چلی گئی تو کروڑوں روپے ان کو پیسے ملے، ان کے بار کو بھی ملے، ان کی ایسوسیشن کو بھی ملے، اور ان پہ تو باقاعدہ کھلے عام ٹھپا لگ رہا تھا کہ جناب مسلم لیگ نون کے، ٹھیک ہے۔ اور یہ جو موجودہ جو بار ہے سپریم کورٹ بار ایسوسیشن، ان کے صدر جو ہیں بڑے ہائیلی ریپوٹیبل شخص ہیں، عابد الزبیری صاحب، لیکن وہ بھی بٹوین دا لائن وہ چل رہے ہیں، وہ وہی رول آف لا اور قانون کی بات کرتے ہیں، سپرمیسی آف دی کانسٹیٹیوشن کی بات کرتے ہیں، لیکن سائڈ بائی سائڈ جو ہے وہ انہوں نے یہ ملٹری کورٹس کے اس کے بھی خلاف ہے، اور جو عمران خان کے خلاف جتنے بھی کیسز بنے ہیں اس کے بھی خلاف ہیں، اس کی پیروی بھی کرتے ہیں۔ جو 3 قوانین بنے ابھی جو حکومت نے بنائے ہیں، جو پاس کیے ہیں، پہلا سپریم کورٹ پریکٹس اینڈ پروسیجر بل، اس کو چیلنج کیا سپریم کورٹ بار کے صدر نے، اس کو چیلنج کیا اور انہوں نے اس کا اپوز کیا، اور وہ کہہ رہے کہ نہیں یہ غلط بات ہے۔ اور دوسری بات جو ہے کہ
اور کیسوں میں بھی جو ہے وہ باقاعدہ پروٹیکٹ کرتے رہتے ہیں سارے. اس طرح تمام وکلا حضرات جب بھی ان کی وہ بڑے کم وکلا ہوتے ہیں کہ وہ بہت زیادہ بعض تو ایسے وکلا ہیں کہ وہ جب کیس دیکھ لیتے ہیں تو وہ باقاعدہ مطلب ہے آٹے میں نمک کے برابر ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ نہیں یار یہ کیس میں نہیں لڑ سکتا کیونکہ ایک تو اس میں جان نہیں ہے, اس میں اتنا کنٹینٹ نہیں ہے, اور اگر میں ٹھیک ہے وکلا کا کام جھوٹ کو سچ اور سچ کو جھوٹ ثابت کرنا ہوتا ہے, لیکن یہ جو مورلٹی کی بات کر رہے ہیں یہ اتنا کوئی زیادہ اس کا کوئی زیادہ آنسر نہیں ہے, کوئی اس کی پرواہ یعنی نہیں کرتا. بنیادی طور پہ ہماری جو سیاسی جو حکمران ایلیٹ ہے, یہ لوگ, یہ 4-5 بڑے نام آپ نے لیے, یہ ان کا ایک مستقل حصہ ہیں, کبھی ادھر کبھی ادھر. میں یہ درست ہے ایک انٹرپریٹیشن؟ بالکل بالکل بالکل. ان کا جو میں نے آپ کو کہا ہے نا کہ ایک ٹکٹ میں 2 مزے ہیں امتیاز صاحب. ایک تو ان کو اب چلے پروفیشنلی وہ تو اس پہ کوئی اعتراض نہیں کر سکتا, وہ چاہے جتنے بھی فیس لیتے ہیں وہ تو ان کا رائٹ ہے کیونکہ پروفیشن ہے ان کا, لیکن ساتھ ہی ساتھ ان کو دیکھیں نا یہ فروغ نسیم جو تھا وہ سینیٹر بھی تھا, لاء منسٹر بھی تھا, ٹھیک ہے, بنا ہوا تھا عمران خان کی دور حکومت میں. پھر اشتر صاف صاحب جو تھے بڑے ہائی کیلیبر کے اٹارنی جنرل رہے, وہ بھی جناب بڑے عہدوں پہ رہے ہیں. اس طرح پھر دوسرا جو یہ اب دیکھ لیں دوسرے موجودہ جو وزیر قانون ہے اعظم نذیر تارڑ صاحب, وہ دیکھیں نا وہ اب وہ وکیل بھی ہیں, وہ پاکستان بار کونسل کے ایگزیکٹو ممبر بھی تھے, سپریم کورٹ بار میں بھی تھے, اور اب وہ جو اہم عہدہ ہے اس کا, اور تینوں قوانین جو پاس کیے ہیں از دا مین آرکیٹیکٹ. تو یہ سارے لوگ جو ہے سیاسی طور پر بھی فائدے لیتے ہیں اور اپنا پروفیشنلی طور پر بھی فائدے لیتے ہیں. خواجہ حارث صاحب کی بڑی زبردست مثال ہے کہ انہوں نے پہلے نواز شریف کے کیسز لڑے بڑے زور شور کے ساتھ, بھرپور انداز میں. ابھی کیا وہی بھرپور انداز نظر آ رہا ہے جو عمران خان کے حوالے سے کیسوں میں پیروی کر رہے ہیں؟ بہت زبردست. ان کے تو آرگومنٹ اس کے دیر از نو کوشچن ان کی کریڈیبلٹی پہ, ان کی ذہانت پہ, ان کی قابلیت پہ. تو وہ تو بڑا اچھا طریقے سے انہوں نے پلیٹ کیا ہے وہ کیس, ابھی تک وہ بھی پینڈنگ ہے. چلیں تو یہ بتائیں کہ جو عدالتی کارروائیاں ہوتی ہیں خاص طور پہ اسلام آباد ہائی کورٹ میں اور سپریم کورٹ میں, اس میں بھی ان بڑے وکیلوں کا, یعنی ایک وکیل ایک سائٹ پہ ہیں, دوسرے وکیل مخالف سائٹ پہ ہوتے ہیں, اور پھر اس میں جو تاخیری آپ دیکھتے ہیں تاخیر ہوتی ہے, سماعت میں ہوتی ہے, ٹیکنیکل بنیادوں پہ بہت سارے دلائل ہوتے ہیں, تو اس میں بھی کیا ان کا آپس میں کوئی گٹھ جوڑ کا بھی معلوم ہوتا ہے؟ ڈیفینیٹلی ہوتا ہے, کیوں نہیں ہوتا, کیونکہ ان کا بہت زیادہ ایکسپیرینس رہا ہے, کیونکہ ہائی کورٹ کے ججوں کے سامنے بھی یہ اپیئر ہوتے ہیں, ان کے ججوں کا مائنڈ کا بھی پتہ ہوتا ہے, اور یہ ان کی اتنا تجربہ ہوتا ہے کہ کس انداز سے اگر انہیں کیس کو ڈیلے کرنا ہوتا ہے تو 1000 بہانے ان کے پاس ہوتے ہیں, کچھ جائز بھی ہوتے ہیں, کچھ ناجائز بھی ہوتے ہیں, لیکن بہرحال اب عدالتیں جو ہے وہ تو کسی وکیل کو یہ نہیں کہہ سکتی, مطلب ہے کہ کورٹ تو میری 28 سالہ ہو گئی ہے سپریم کورٹ کی رپورٹنگ کرتے ہوئے امتیاز صاحب, ہم نے یہ بھی دیکھا ہوا کہ یہاں پہ ایسے ایسے وکیل بھی ہیں جب وہ آرگومنٹ دیتے ہیں تو ججز ان کو کہتے ہیں کہ یار یہ آپ غلط لائن پہ جا رہے ہو, آپ اس لائن پہ آ جاؤ, ٹھیک ہے نا. وہ یا تو انٹینشنلی اس طرح کرتے ہیں کہ وہ وقت ذرا اس کو کر دے نا, لے لے, یا ان انٹینشنلی, یا ان کی ذہانت اتنی نہیں ہوتی ہے. اور کچھ وکلا ایسے ہوتے ہیں جو آپ نے کہا کہ اکثر جو ہے ان کی فیسیں تو لے لیتے لیکن ان کی تیاری اتنی نہیں ہوتی, تو پھر وہ آئیں شائیں بائیں کرتے, لیکن یہ ہے کہ پھر ججز بھی ان کا پھر حساب خوب لیتے ہیں, ان کا پھر وہ عدالت کے دوران اس کو خوب ایڈمونش کرتے ہیں, سرزنش کرتے ہیں. چلیں جناب, بہت بہت شکریہ. ہم ایک مختصر سری جائزہ لینا چاہ رہے تھے کہ پاکستان کی وکلا برادری میں سے الیکٹیبلز کون سے ہیں. الیکٹیبلز وہ لوگ ہوتے ہیں جو کہ ہر حکومت کے ساتھ, ہر ایڈمنسٹریشن, ہر اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ رہتے ہیں. یہ ہم نے دیکھا ہے گزشتہ 10-15 سالوں میں. اور جو 4-5-6 بڑے نام ہم نے لیے, عرفان قادر صاحب ہیں, ڈاکٹر فروغ نسیم صاحب ہیں, خواجہ حارث صاحب ہیں, انور منصور صاحب ہیں, یہ وہ لوگ ہیں جو کہ آپ کو ہر وقت سپریم کورٹ کے لینڈسکیپ پہ نظر آئیں گے. کبھی سینٹ میں بھی ہوتے ہیں, سینیٹر بھی ان میں سے بن جاتے ہیں. اور معلوم نہیں اس کو ہم کیا کہہ سکتے ہیں کہ پاکستان کی سیاست کا یہ ایک المیہ ہے یا پاکستان کی سیاست کی ایک حقیقت ہے کہ اس نوعیت کے جتنے بھی اعلیٰ پائے کے وکلا ہیں ان کو آپ کو ہر حال میں بہرحال تسلیم کرنا ہوگا, کیونکہ پھر ججوں کے ساتھ بھی ان کے بڑے اچھے تعلقات ہوتے ہیں, سیاسی ہماری جو اشرافیہ ان کے ساتھ بھی بڑے اچھے جڑے ہوتے ہیں, اور اسی وجہ سے
ان کے جو کیسز ہیں اس میں بھی ہارنے کے ان کے امکانات کم ہوتے ہیں، کیونکہ کہا جاتا ہے کہ جج، وکیل اور موکلین جو ہیں وہ سب اگر ایک ہو جاتے ہیں تو پھر آپ کی ہار کے امکانات کم ہو جاتے ہیں، یا پھر ایسے رستے یہ لوگ نکالتے ہیں مل ملا کے کہ آپ کو مستقل طور پہ کوئی گزند نہیں پہنچ سکتی۔